فاصلوں کو خدا را مٹا دو. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قسم و تصرف وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله السلام پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم. آج رمضان المبارک 1443 ہجری با مطابق سن 2022 کا جمعۃ الوداع ہے اور آج ہم جمعہ کے اجتماع میں اکٹھے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت سے کی دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو رمضان المبارک کے روزے ہم نے رکھے اور جو ہم رکھیں گے اللہ تعالیٰ وہ سب عبادات روزے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. پچھلے جمعے میں نے توبہ کے شرائط پر گفتگو کی تھی اور توبہ کے اجر پہ گفتگو کی تھی اور توبہ کے وقت پہ گفتگو. یہ 3 امور تھے جو پچھلی گفتگو میں زیر بحث آئے تھے، جس پر ہم نے بہت ساری احادیث اور مثالیں کوٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ توبہ کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہیں اور کرنی کس وقت چاہیے اور اس کے فوائد کیا ہیں. اور پھر بتایا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عام دنوں میں توبہ کرنے سے بڑھ کے نوازتی ہے. آج میں توبہ کرنے کے بعد جب بندہ اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا، توبہ تک نصوحہ کر لی، اب اگلے مرحلے میں داخل ہوا تو اس نے کرنا کیا ہے. تو سب سے پہلے جب بندہ توبہ کر کے اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ میں نے قرب الہی کے درجات چڑھنے، میں نے ولیوں کے رستے پہ آنا ہے، عبادات پہ آنا ہے، ذکر و اذکار پہ آنا ہے، فرما برداری کے رستے پہ آنا ہے، تو ظاہر توبہ ہی دروازہ ہے. یہ دروازہ گزریں گے تو اگلا سفر شروع ہوگا. بن توبہ کے اگلا سفر شروع ہی نہیں ہوگا. اس پر گفتگو ہو چکی. توبہ کر کے بندہ داخل ہوا، اب وہ چاہتا ہے کہ میں ان مدارس کو طے کروں. تو اس کے اندر چند چیزیں بندے کے پاس ہونی چاہیے. اگر وہ چیزیں بندے کے پاس نہیں ہے تو وہ دروازہ تو کراس کر گیا پر آگے کامیاب نہیں ہو پائے گا. اس میں سب سے پہلی بات نیک صالح ولی کامل کی صحبت و سنگت اور نصیحت، جن کو ہم اپنی زبان کے اندر پیر و مرشد کہتے ہیں. کیونکہ جب تک نیکی کرنے پر، نیکی کی ترغیب دینے پر کوئی رہبری نہیں کرے گا، تربیت نہیں کرے گا، نصیحت نہیں کرے گا، اور رستے سے بھٹکنے کے بعد پھر دوبارہ رستے میں گامزن نہیں کرنے والی اگر کوئی رہبری والی شخصیت نہیں ہوگی تو آگے مدارج طے نہیں ہوں گے. لہذا پہلی بات شیخ کامل، مرشد کریم، نیک صالح ولی کامل کی صحبت و سنگت و نصیحت و معیت.
اور دوسری بات، اس کے ساتھ ذکر و اذکار اور اطاعت پر مداومت کا معنی کہ ہمیشہ اختیار ہے. ہمیشہ ایک ذہن بنا لیں. کسی بندے نے توبہ کی، جنون آیا، بہت عبادت شروع کر دی، پھر یکدم پھسلا، سب کچھ ہی چھوڑ دیا. یہ تو کوئی عقل کا کام نہیں کیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تم نیکی اپناتے ہو، مفہوم بتا رہا ہوں، نیکی اپناتے ہو، اس پر مداومت اختیار کرو. نیکی کو بڑھا کے ابتدا میں مت کرو. اگر نیکی کی چھوٹی کی ہے، کم کی ہے، پر مداومت ہونی چاہیے. اس پر نیکی کے اوپر ہمیشہ ہونی چاہیے. آج کر لی، ہفتے بعد پھر کر لیں گے، یہ مداومت نہیں ہے. مداومت یہ ہے کہ میں 1000 بار درود نہیں پڑھتا، میں 10 بار پڑھتا ہوں، پر میں کبھی ترک نہیں کرتا. یہ روزانہ کی بنیاد پر ترک نہ کرنا، عمل کی پختگی کو لازم کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بندہ آگے قرب الہی کے مدارج ہوتا ہے. لہذا پہلی بات بتا دی شیخ کامل کے بعد، پہلی بات بتائی کہ عمل اختیار کرنا ہے اور عمل کو پختگی سے اختیار کرنا ہے، مداومت سے اختیار کرنا ہے، مضبوطی، ہمیشگی، پختگی سے کرنا ہے، ترک نہیں کرنا. اور علماء کی نصیحت و تربیت سے ایک جملہ اور دے رہا ہوں، عمل کو ہمیشہ اوپر سے نہیں نیچے سے شروع کرتے ہیں. کچھ لوگ عبادت کا مہینہ رمضان مبارک راج کی کریں عبادت، پر عبادت کو نیچے سے شروع کریں. آج میں نے 2 نفل پڑھے تہجد کے، میں کل 4 پڑھوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ کیا 4 نفل کے اوپر میری طبیعت پہ کوفت تو نہیں آتی. اگر کوئی وسوسے آئے تو میں 4 کو مزید 4 دن پڑھوں گا، اور جب وہ 4 پڑھنے میں لذت آنے لگے تو 2 اور بڑھاؤں گا. یہ آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں. اور جب 6 پڑھیں گے اور 6 پڑھنے میں جب لذت آنے لگے تو پھر میں 2 اور بڑھا کر 8 کروں گا. پھر میں 8 پڑھتا رہوں گا، اور جب مجھے 8 پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی تو 2 بڑھا کر میں 10 کروں گا. پھر 10 میں لذت آئے گی تو 2 بڑھا کر 12 کروں گا. تو اس طرح میں اپنی عبادت کو بڑھاتا جاؤں. میں درود کی تسبیح کرتا ہوں. ایک مثال ہے، کوئی بھی دوست درود کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی تسبیح کرتا ہے، تو وہ دیکھے کہ ایک تسبیح میں نے کی اور ایک تسبیح میں مجھے لذت ہے، اور جب میں دوسری تسبیح پڑھنے لگتا ہوں تو میری طبیعت پہ کاہلی، سستی وارد ہوتی ہے. اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ایک تسبیح جو ہے نا ابھی اس میں لذت نہیں ہے، یعنی وہ عمل میں تو ہے لیکن وہ عمل میں جو خضوع ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو کیا کرے؟ وہ ایک تسبیح کے اندر مٹھاس پیدا کرے، لذت پیدا کرے، ہمیشگی پیدا کرے. اور جب آپ کو پتہ چلے کیا میرا دل کرتا ہے کہ یار میں جب تسبیح پڑھتا ہوں تو میرا شوق وجدان بڑھتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ پھر ایک تسبیح اور بڑھا لے اور 2 تسبیحیں کرے. جب تک 2 تسبیحیں جنون نہ بن جائے، محبت نہ بن جائے، اتنی دیر تک 2 کرتے رہے. اور جب ایسا ہو جائے پھر ایک اور بڑھا لے. یہ ہے عمل کو نیچے سے پروان چڑھانا. یہ ہے حکمت و تدبیر کہ عمل کو درست انداز میں شروع کرنا اور حکمت و تدبیر کے رستے سے گزارتے ہوئے پائے تکمیل تک پہنچانا. اور یہ پتہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے میں نے پہلے نام لیا تھا، یہ کام شیخ کامل کر سکتے ہیں، یہ بندہ نہیں کر سکتا. آپ کسی نیک صالح بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے، یہ اس کی تربیت آپ کو باتدریج پروان چڑھائے گی. بندہ خود نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا، ایک واقعہ آتا ہے بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور کئی کتابوں میں. ایک شخص تھا تو 100 بندے قتل کیا اس نے،
99 بندے قتل کیے، تو کسی کے پاس گیا مسئلہ پوچھنے، تو کہا کہ میں 99 بندے مار چکا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے معاف کر دے گی، میں توبہ کروں؟ انہوں نے سخت فتویٰ دیا اور کہا کہ 100 بندے مارنے والے کی کیا بخشش ہوگی؟ تو انہوں نے اس کو بھی مار کے 99 تھے تو مار کے 100 پورے کر دیے۔ لیکن پھر دل میں آیا کہ کیا تو میں نے غلط، پھر کسی کے پاس گئے تو کہا کہ میں نے ایسی غلطی کی ہے تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کیوں نہیں معاف فرمائے، تیرے گناہ بڑے ہیں، اللہ کی رحمت سے بھی بڑے، جو گناہ تو نے کیا یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی ایک جان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کرنا، اتنا بڑا گناہ تو نے کیا، پر یہ گناہ بڑا ہو کر بھی خدا کی رحمت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب وہ جس نے کہا کہ توبہ ممکن ہے، اس نے اس کو ساتھ یہ نہیں کہا کہ مسلح پکڑ اور شروع ہو جا اللہ اللہ کرنا۔ اس کو پتا تھا مسلح کے اوپر اللہ اللہ کرنا یہ عمل ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو کسی کی رہبری میں نہ دیا گیا، کسی کی مریدی میں نہ دیا گیا، کسی کی سنگت اور صحبت میں نہ دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ 2 دن سجدہ کرے، تیسرے دن شیطان بہکا دے، پھر گندگی برائی کی طرف چلا جائے۔ تو اس کو صرف عبادات کی مداومت ہی فقط اختیار نہیں کرنی، بلکہ شیخ کامل کی تربیت بھی اس کو بہت ضروری ہے۔ تو اس مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کی رحمت تمہیں معاف کر دے گی، تم توبہ کا راستہ اختیار کر رہے ہو، اللہ معاف فرما دے گا تمہیں۔ دور فلاں جگہ قریۃ الصالحہ ولیوں کی بستی ہے، کیا لفظ ہے؟ ولیوں کی بستی۔ فرمایا کہ وہاں جائے، وہاں اللہ کے ولی اس خطے پر عبادت کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کے نیک ولی عبادات بجا لاتے ہیں، وہاں وہ اپنی رہبری، اپنی نصیحت، اپنی صحبت سے لوگوں کو فیضیاب کرتے ہیں اور شیطان کے مکر و فریب سے بچاتے ہیں۔ یہ توضیحی بریکٹ کا ترجمہ میں نے دے دیا۔ تو وہاں جا اور اللہ تعالیٰ عز و جل سے معافی مانگنا، اللہ معاف کر دے گا۔ اب وہ توبہ کے ارادے سے چلا گیا، جب وہ توبہ کے ارادے کر کے توبہ کے رستے پر تھا، رستے میں اس کی موت آ گئی۔ اب جنتی فرشتے اور دوستی فرشتوں کے مابین، یعنی دوزخ میں بھی فرشتے ہی اٹھا کے لے کے جاتے اور جنت میں بھی فرشتے ہی لے کے جاتے، تو آپس کے اندر ایک مذاکرہ ہونے لگا اور مناظرہ ہونے لگا۔ دوست کی فرشتے جو دوزخ کی طرف لے کے جاتے ہیں گناہگاروں کو، وہ کہنے لگے کہ مولا یہ دوزخی ہے کیونکہ 100 بندے مارے ہیں، اور جنتی فرشتے وہ کہنے لگے مولا یہ جنتی ہے، وہ بھی تدبیر عرض کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں اس کی زمین کو ناپو، بڑی توجہ سے بات سنیے، فرشتوں اس کی زمین کو ناپو، اگر تو گناہ جہاں سے یہ کر کے آیا ہے، اگر گناہ کی جگہ قریب ہو تو دوزخ میں ڈال دو، اور اگر جہاں یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے اللہ کے ولیوں کے دربار میں، اللہ کے ولیوں کی بستی میں، اللہ کی ولیوں کی درگاہ میں، یہ مجھے جملے بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ہی میں پرواہ کرتا، حوالہ پہلے میں نے دے دیا۔ وہ قریۃ الصالحہ نیک لوگوں کی بستی جہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، وہ ولیوں کی درسگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جہاں یہ جا رہا ہے اگر وہ رستہ قریب پاؤ تو بخش دو، یعنی کہ گناہ کے قریب پاؤ تو اٹھا کے دوزخ میں ڈال، اور ولیوں کے قریب پاؤ تو اٹھا کے جنت میں ڈال۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اب فرشتوں کو تو یہ حکم دیا کہ یہ کرو، فرشتے
کے وہ کام کرنے لگے. سو اللہ نے حکم دیا زمین کو، کیونکہ گناہ جہاں سے وہ کر کے آیا تھا وہ جگہ قریب تھی. حکم ہوا زمین کو کہ زمین سکڑ جائے، اتنی سکڑ جائے کہ گناہ کر کے آنے والا ولیوں کے قریب ہو جائے. اور وہ ولیوں کے قریب ہو بھی گیا. جب فرشتوں نے زمین ناپی تو توبہ کے ارادے سے جہاں وہ جا رہا تھا، وہ قریۃ الصالحہ، وہ نیک لوگوں کی بستی، وہ قریب تھی. تو اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیا. اس کی کئی وجوہات، ایک وجہ کہ وہ توبہ کر گیا تھا اور عمل کی پختگی کی طرف جا رہا تھا. دوسرا وہ نیک صالح لوگوں کی سنگت صحبت میں جا رہا. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ جا اللہ کے ولیوں کی درگاہ کی طرف رہا تھا، ولیوں کی درسگاہ کی طرف رہا تھا. بھائی زمینی حقائق کے اعتبار سے تو ولیوں کی درسگاہ دور تھی، گناہ کی جگہ قریب تھی. اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ زمین سکڑ جائے تاکہ اب بندہ اللہ کے ولیوں کی درگاہ و درسگاہ کے قریب ہو جائے. تو اس بندے کو ولیوں کے قریب کیا کس نے؟ کھولی ہے اللہ نے. تو جو اللہ کے ولیوں کے قریب ہے وہ خود نہیں ہے، کیے گئے ہیں. سمجھا جو بات؟ دل موڑے گئے ہیں. جو پاک دل ہوتے ہیں، جو صاف دل ہوتے ہیں، جن دلوں کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہوتا ہے، اللہ ان قلوب کو ولیوں کی طرف موڑ دیتا ہے. ولیوں کی صحبت، سنگت، نصیحت اور ولیوں کی مائیت کی طرف موڑ دیتا ہے. لوگ وہ آپ کو اللہ کے ولیوں کے قریب نظر آئیں گے، وہ اللہ کے ولیوں کے نام جپتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ اللہ کے ولیوں کے رستے پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی تربیت کے نتیجے میں مسجدوں میں سجدہ کرتے نظر آئیں گے. کیونکہ اللہ کے ولی کی تربیت بندے کو اللہ کی عبادت میں ابھارتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں جو میں نے کہا کہ شیخ کامل اگر نہیں ہے تو بندہ عمل شروع کرے گا پر زیادہ چانس ہے کہ ترک کر جائے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کو توبہ کروائی اور توبہ کروا کے رستہ کیا بتایا؟ جاؤ ولیوں کے دربار میں، جہاں ولی عبادت کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے عبادت کرو، جہاں وہ نصیحت کرتے ہیں ان کے حلقہ درس میں بیٹھ کے نصیحت سنو، جہاں وہ بیٹھ کر مریدین کی تربیت کرتے ہیں جاؤ ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی تربیت حاصل کرو، تاکہ تم جب عبادت کرو تو اللہ کی عبادت میں وہ جب تمہیں لگائیں تو ان کی تربیت، صحبت، معیت، سنگت تمہیں عبادت کے راستے سے ہٹنے نہ دے اور توبہ کا راستہ پختہ ہوتا چلا جائے، عمل کی بنیادیں پختی ہوتی چلی جائیں، عمل میں اخلاص کا رجحان بڑھتا چلا جائے، طبیعتوں میں للہیت بڑھتی چلی جائے، عمل میں اخلاص بڑھتا چلا جائے اور عمل کی پختگی اور مداومت مضبوط ہوتی چلی جائے. اس لیے کہا کہ ساری چیزیں کارآمد ہوگی اوپر اگر رہبر موجود ہے. اس کی ایک مثال آسان سی دیتا ہوں. بچے کو اسکول بھیجے، انٹرنیٹ کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہے، لیکن کیا بچہ انٹرنیٹ سے وہ تمام مواد پڑھائی کر نکال کر خود ہی سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے؟ بولیے. قرآن مجید میں 12-14 سال شعبہ حفظ پڑھا چکا ہوں، تو 200 سے زیادہ بچوں کو استاد ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سارے ٹوٹکے نیٹ پہ موجود ہے کہ قرآن پڑھتے کیسے، سمجھتے کیسے، سیکھتے کیسے، طریقہ کیا، پڑھنا کیا، غلطی کیا، درستگی کیا، سب کچھ موجود ہے. کیا کوئی بچہ اپنے طور پہ خود ہی حافظ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. ایک رہبر کی ضرورت ہے. اس کی ایک شیخ کی، ایک استاذ کی، ایک مربی کی ضرورت ہے جو رہبری کرے. ایون طریقے سارے موجود ہیں پر وہ موجود ہو کر بھی ناکافی ہے، کیونکہ جو استاد کی صحبت بچے کو نکھارتی ہے
وہ فقط علم نہیں نکھار سکتا، علم ہو اور وہ استاد کی تربیت سے اولے سریا کی طرف پروان چڑھے تو پھر بچے میں تبدیلی آتی ہے۔ پھر وہ پہلا سبق پڑھتا ہے، جب وہ غلطی کرتا ہے استاد ہزاروں بات سمجھاتا ہے، حتیٰ کہ جب تک وہ بچہ سبق درست نہ پڑھے استاد اس بچے کو اگلا سبق نہیں پڑھنے دیتا۔ اسی طرح شیخ کی بارگاہ میں ایک مرید آ گیا اور اس نے عمل کیا، شیخ نے اس کی باتوں سے دکھاوا محسوس کیا، تربیت شروع کر دی۔ جب تک اس کے اندر سے دنیاوی دکھاوا نہیں نکلا شیخ نے اس کو اپنی صحبت سے جانے نہیں دیا، اور جب اس کے من کا نگینہ صاف اور پاک کر دیا، صاف کر دیا من نگینہ، اور دیکھا کہ اب اس کے لفظوں سے بھی دنیا کے دکھاوے کی بو نہیں آتی، تو پھر اس کے بعد کہا کہ اب پختہ ہو گئے ہو، اب جاؤ جا کے اوروں کو پڑھاؤ، اب پختہ ہو گئے اوروں کو پڑھاؤ جاؤ۔ اس لیے کہا کہ اگر ہم نے اللہ کی قربتوں کے راستے طے کرنے ہیں تو توبہ کر کے اس محل کے دروازے میں داخل ہو جائیں اور جا کے شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھ جائیں، پھر جو شیخ پڑھاتے چلے جائیں اس پر عمل کرتے چلے جائیں، شیخ کی صحبت کو ترک نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ دن بر دن عمل میں پختگی بڑھے گی، عمل کا اخلاص بڑھے گا، عمل میں مداومت مضبوط ہوگی، حتیٰ کہ بندہ جو عمل کی روح ہے اخلاص، بندہ اس راستے میں چل پڑے گا۔ ایک وقت بندہ نماز پڑھتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، اور شیخ کی تربیت بندے کو اس سطح پہ پہنچاتی ہے کہ پھر بندہ نماز پڑھتا اور کہتا کوئی مجھے دیکھے نہ۔ فرق ہو گیا اگر نہیں نماز پڑھنے میں۔ ایک وقت تھا کہ میں نماز پڑھوں سارے دیکھیں کہ میں نمازی ہوں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دل کرتا ہے رات کی تنہائیوں میں سجدہ کروں سوائے مولا کے کوئی نہ دیکھے۔ یہ عمل اتنی کمزور سطح پہ اٹھا کر اوج ثریا پہ کس نے پہنچایا؟ وہ شیخ کامل کی تربیت نے، وہ مرشد کی تربیت نے یہاں تک پہنچایا کہ اب دل کرتا ہے کہ سجدہ کرو صرف مولا کی، اس کا نام الاپو تو صرف اس کی۔ تو جب بندہ شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اب دو باتیں ہو گئی نا، توبہ کے راستے میں آ گئے اور شیخ کامل کی صحبت، نصیحت، معیت، تربیت میں اپنے آپ کو پختہ کر لیا۔ اور تربیت میں پختہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سال بعد گئے اور پیر و مرشد کا عرص پاک کے اوپر وہ تشریف فرما تھے تو چہرہ دیکھ کے واپس آ گئے، یہ کون سی خدمت ہے بھائی، یہ کیا لینے گئے آپ؟ یہ تو دنیاوی دکھاوا ہے جو کرنے گئے، آپ شیخ سے لینے تو کچھ نہیں ہے۔ جنہوں نے شیخ کامل سے لینا ہوتا ہے وہ تو بار بار صحبت اختیار کرتے ہیں، یعنی جب موقع ملتا ہے جا کے اپنی ٹویننگ کروا لیتے ہیں۔ تو اپنے شیخ کی یا کسی نیک صالح ولی آدمی عالم دین کی سنگت صحبت کو اختیار کر، اس کے فوائد آپ پر ظاہر ہوں گے۔ شیخ کامل کی صحبت بھی میسر آئی، اب کیا کریں؟ اب پہلا درجہ ہے عبادت کرنی ہے اور خالص کرنی ہے، اس پر کوشش کرنی ہے، عبادت کرنی ہے اور خالص کرنی ہے۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 18 ہے، یہ شروع ہو رہا ہے پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی کیفیت نماز بتائی ہے کہ نمازیوں کو صرف نمازی نہیں ہونا بلکہ نماز کے ساتھ ان کی نماز کے اندر خشیت بھی ہونی چاہیے۔ کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ جو اللہ رسول پر دین حق پر ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے۔ اور آگے کہا وہ جو کامیاب ہوئے ایمان لانے کے بعد وہ کون ہے؟ کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرنے والے، یعنی نمازوں کے اندر اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ مانا جو نماز پڑھتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں،
نماز پڑھتے صرف مولا کی. ایک بندے نے 10 سال نماز پڑھی اور 10 سال وہ اس نیت سے نماز نہیں پڑھتا رہا کہ یار یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے اور یہ مجھے اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے. نہیں، وہ صرف اس وجہ سے مسجد میں آتا رہا کہ لوگ مجھے نمازی کے لوگ کہ بہت متقی پرہیزگار، تو 10 سال کی نمازیں ضائع ہیں، کیونکہ یہ نمازیں نہیں ہیں، یہ ریا کاری ہے. کوئی بھی نیک عمل آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کی خوشی کے لیے کریں گے نا تو وہ عبادت سے ہٹ کر ریاکاری بن جائے گا. یعنی آپ نے کی تو عبادت، وہ ریاکاری کے راستے گناہ بن گیا. عبادت اللہ کی تو ہونی بھی اللہ کے لیے چاہیے. تو کہا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے چھم چھم آنسو بہتے ہیں. وہ جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی توجہ کا مرکز رضائے ربی اور رحمت ربی ہوتا ہے. وہ نماز کے اندر اپنے پورے ہفتے کے کھانا داری کی کوئی رسیدیں نہیں بناتے رہتے. کیا جمعہ ہے تو میں نے فلاں چیز بھی لے کے آنی ہے، فلاں بھی سودا لانا ہے، فلاں بھی سودا لے کے آنا ہے. وہ یہ نہیں کرتے نماز کے اندر فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے پیسے لے کے آنا. جمعے کے بعد میں یہ نماز ہو رہی ہے اور سارے خیال چل رہے ہیں. وہ نہیں، جو اللہ کے نیک اور کامل لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز میں صرف رب کائنات کی یاد رب کائنات کے لیے ہوتی ہے. وہ دنیا میں کسی سجدے میں عبادت میں کسی دنیا کو یاد نہیں کرتے. اس کا ایک ٹکڑے میں نصیحت کی گئی. بخاری مسلم میں حدیث جبریل میں ایک ٹکڑا ہے، فرمایا کہ عبادت ایسی کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا. اگر بندہ، ایک مثال ہے، قیامت والی جب جنت میں جائیں گے تو مومنین اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ اپنی شان کے لائق جلوہ فرمائے گا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اپنی شان کے لائق اللہ جلوہ فرمائے گا. اگر ایک مثال ہے کہ نماز کے اندر، جو ابھی ممکن نہیں، محشر میں دکھایا جائے گا، اگر نماز میں کسی کو اللہ کا جلوہ دکھایا جائے تو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اس کی نماز کا خضوع کیسا ہوگا؟ اس کی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کتنی ہوگی، خدا کا ڈر کتنا ہوگا، اس کی نماز کی شفافیت کیسی ہوگی، نماز میں خضوع کیسا ہوگا؟ ایک فرضی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو کہا کہ نماز عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر عبادت میں دوسرا رجحان لے آؤ. وہ کیا کہ پھر یہ مانو کہ عبادت کرنے والے خدا تمہیں دیکھ رہا. دنیا ایک پولیس آفیسر کے سامنے بندہ ٹریفک سگنل نہیں توڑتا. ایک پولیس آفیسر کھڑا ہو نا، جو ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو ترتیب سے چلاتے ہیں، وہ موجود ہو، ہے کسی میں ضرورت جو سگنل توڑ کے نکل جائے؟ ڈر کیا ہے اندر؟ اگر توڑا پکڑا جاؤں گا، جرمانہ ہوگا، بعد میں مسائل ہوں گے، مجھے مشکلات پیش آئیں گی. نہیں توڑتا نا بندہ. تو بندے کو سمجھنا ہے کہ ایک دنیاوی بندے کے سامنے میں ایک دنیاوی قانون نہیں توڑتا، اور عبادت میں مولا کے سامنے کھڑے ہو کے سارے قانون توڑتا. یعنی کہ میری عبادت ہے اور میری عبادت میں دنیا 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 ہی ہے بس. اس کی علماء نے، شیوخ نے، اساتذہ نے، علماء علم و فن نے اس کی وجوہات لکھی کتابوں میں، اس کو بھی بتاتا ہوں میں. کوئی بندہ کہتا ہے مجھے نماز میں بڑے ہی خیال آتے ہیں، قاری صاحب مجھے بہت خیال آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے آپ اپنی صحبت پہ غور کریں. صحبت کیسی ہے
جس طرح کی صحبت ہے اس طرح کے خیال دماغ کے اوپر غالب رہتے ہیں. یہ ایک فطری عمل ہے. آپ جس طرح کی صحبت سنگت میں بیٹھتے ہیں اس طرح کے خیالات دماغ میں بار بار آتے ہیں. ولیوں کی صحبت میں بیٹھے تو نماز میں اللہ ہی یاد آئے گا. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو نماز کے اندر اللہ کی یاد سے بندہ غافل نہیں ہو سکتا. غافل کب ہوتا ہے؟ جب بندہ دنیا دار لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، وہ دنیا دار جن کو سوائے دنیاوی مفاد کے کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ اپنے 24 گھنٹوں کے اندر ایک ہی کام کرتے ہیں. وہ دنیا کا مفاد، دنیا کی عزت، دنیا کا فلاں، بینک بیلنس، کاروبار والا، وہ اسی میں چکر میں رہتے ہیں. ہم ان کی صحبت میں بیٹھے وہ نحوست چڑھتی ہے ہمارے اوپر. ہم نماز میں آ کے کھڑے ہوتے چونکہ صحبت ایسی اختیار کی ہے تو اب وہ سارے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حافظ محمود صاحب بیٹھے ہیں. ایک حافظ قرآن جب بندہ حفظ کر رہا ہوتا ہے یا رمضان مبارک میں عمومی طور پہ زیادہ منزل پڑی جاتی ہے، بار بار پڑھتے ہیں بار بار. تو یہ واردات میرے ساتھ بھی ہوئی ہے. میں نے اپنی والدہ سے پوچھی تو دن میں بار بار قرآن پڑھنا، خاص کر جب بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، کیونکہ وہ صبح سے لے کے شام تک پڑھتے رہتے ہیں. وہ رات کو سوتے ہیں تو وہ نیند میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ پکی ٹھگی بات ہے. وہ رات میں نیند میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں نیند میں بندہ مرے برابر ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کی زبان سے قرآن نکلنے کا معنی کیا ہے؟ وہ قرآن نکلنا اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ سارا دن یہ کام کرتا رہا ہے. تو اب اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی نیکی اس کے زبان سے. یہ بندے نے غور کرنا ہے کہ آج سارے دن میں اغلب امور کیا رہے، صحبت کیا رہی، باتوں کے موضوعات کیا رہے. جس کی صحبت پہ بیٹھا وہاں کوئی دین کی یا اللہ رسول کی بات بھی تھی یا دنیا ہی تھی. اور اگر دنیا ہی ہے تو وہ آپ کو نیند میں بھی دنیا کروائے گی، نماز میں بھی دنیا کروائے گی. اور اگر نیک بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو نیک بندے کی صحبت بندے کو اللہ کی طرف مائل کرتی ہے. حتیٰ کہ بندہ نماز میں ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا اس حد تک پہنچتی ہے کہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں نماز تنہائی میں پڑھوں، یعنی کہ فرض نماز مسجد میں پڑھوں اور بقیہ مجھے تنہائی میسر ہو، یہاں پہ میں نماز پڑھوں اور میرا ایک سجدہ بھی آنسوں کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. اس سطح تک تربیت پہنچتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہو کاروبار ہے. بندے کو ایک لالچ ہوتی ہے کہ یار میرا کاروبار بڑھے. یہ لالچ بری نہیں ہے. یہ لالچ بری نہیں ہے. جائز مقاصد کے لیے یہ حسن نیت کے ساتھ درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک فطری عمل ہے کہ بندہ کاروبار کو اتنا ہی صاف کرتا ہے اور جہاں خدشہ محسوس کرتا ہے کہ نقصان ہو گیا وہاں تفتیش شروع کر دیتا ہے. بھائی کیوں ہوا یہ نقصان؟ کون تھے وہاں؟ ان کو بلائیں. کیوں کیسے ہو گیا نقصان؟ کون بنے گا یہ نقصان؟ تو اپنی پریشانی کا اظہار بھی کرتا ہے، اس معاملے کی تفتیش بھی کرتا ہے کیونکہ اس کو اس میں ڈس لگتی ہے. پھر کوشش کرتا ہے کہ میں اس انداز میں کاروبار کو چلاؤں کہ بہتری نظر آئے، میرا کاروبار آگے بڑھے، مجھے بہتری نظر آئے. ایسا کرتا ہے کہ نہیں؟ اور جب تک کاروبار کو اس سطح پہ نہ لے آئے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو کاروبار میں کم یا زیادہ بڑھوتری نظر نہ آئے تب تک بندہ سٹرگل کرتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ دنیاوی بات ہے. یعنی کہ دنیاوی وہ سکے کہ جب بندہ مرے گا نا تو اس کی جیب سے نکال لیے جائیں گے. نکالو بھائی، بلکہ ایک قمیض بھی اتار دے ان کا، یہ بھی دنیاوی پیسوں میں خریدا ہوا، اتار دے اس کا قمیض بھی. اور ایک سادہ بغیر سلا ہوا کفن پہنا ہو ان کو، اور ان کے پاؤں کھلے ہوئے وہ بھی باندھ دے، ان کے ناک میں بھی روئی دے دے، اور اگر منہ کھلا ہوا اس میں بھی روئی دے دے، تاکہ لوگوں کو پکا پتہ چل جائے کہ یہ مر گیا ہے، اب اس نے قبر میں جانا، دنیا میں رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ اس پیسے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. کبھی کسی بندے نے غور کیا کہ یار آج میں نے 5 نمازیں پڑھی، میری 5 نمازوں میں اللہ کی محبت اور اس کا خوف کل سے زیادہ تھا کہ کم تھا؟
کیا کبھی غور؟ یہ وہ تربیتیں ہیں جو شیخ کامل کی صحبت کرواتی ہیں، کیونکہ شیخ جو ہے وہ کشف، بعض شیوخ کی کرامات میں کشف بھی ہوتا ہے، وہ تو سینہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور سینہ پڑھ کے ساتھ کہہ لیتے ہوتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھا کرو اللہ کے لیے، ابھی نماز میں دنیا کی بو آتی ہے، ایسے بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو اپنی نمازوں کے اندر جیسے ہم دنیاوی لالچ میں کاروبار کو پروان چڑھاتے ہیں، اس طرح وہ جو حقیقی اجر ملنا ہے رضائے نبی کی صورت میں، اس کو سامنے رکھ کے اپنے عمل کی بہتری کے لیے بھی کوشش کریں۔ اس پر ایک روایت میں نے پہلے بھی سنائی تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جو بے مثال کردار ہے، جو اسلام کے تشخص کو ظاہر کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک درہ رکھا ہوا تھا، ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا، اس رجسٹر میں نا اپنے روزانہ کے امور لکھتے تھے کہ کیا کیا میں نے آج، اپنے حال زار کو، اپنے امور کو، سب کو لکھا۔ اب یہ جملہ بڑی توجہ کے ساتھ کہ کوئی بہک نہ جائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عمل کو اپنے علم کے مطابق خلاف تدبیر پاتے، اپنے آپ کو ایک درہ مانتے۔ میں پھر دوہراتا ہوں، جملہ دوہرا دیتا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا بات، کہ کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے۔ جس عمل کو اپنے علم کے مطابق خلاف تدبیر پاتے تو اپنے آپ کو ایک درہ مانتے اور اپنے آپ سے خود پوچھتے کہ یہ کیوں ہوا، یہ ایسے ہوا تو ایسے کیوں نہیں ہوا۔ اب وہ جو ہوا ہے نا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، وہ ہماری نظر میں بہت بڑی نیکی ہے، ان کے علم کے مطابق اس کو اور بھی بہت بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے میں نے کہا جس کو خلاف حکمت و تدبیر پاتے، اس طرح اپنی تفتیش کرتے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ میسج قیامت تک لوگوں کو دینا ہے کہ اللہ نے دین دیا تو اس پہ عمل ایسے ہوتے ہیں۔ آپ ان بزرگوں کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھیں، ان کے نصائح پڑھ کے دیکھیں، ان کی عبادات کو دیکھیں، ان کی راتوں رات جاگ کر اللہ کو یاد کرنے کی رموز و اسرار کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو بے مثال لوگ تھے۔ تو یہ رجسٹرڈ اور یہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق پیمانہ مقرر کر رکھا تھا، مگر جن امور کو وہ خلاف تدبیر کہتے ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ بہت اونچے درجے کی نیکی ہے، لیکن وہ ان کے ولایت کے سامنے اس کو اور بھی بہت اونچا ہونا چاہیے تھا۔ حضرت رابعہ بصری نا، عبادات کو خالص کرتے کرتے بندہ اس سطح تک پہنچتا ہے، جنت کی نعمتوں کی لالچ میں عبادت کرنا یہ غلط بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ کی رحمت طلبی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ بندہ ترقی اعمال سے اس سطح پر پہنچتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری فرماتی ہے، کیونکہ وہ حالت جذب میں بھی جاتی تھی، ولیہ تھی، بہت بڑی ولیہ تھی، تو فرماتی ہے کہ میرے پاس اگر پانی ہو نا اور میرے پاس چنگیاڑی ہو، آگ ہو، تو اب یہ ذہنی تصور کی بات ہو رہی ہے، حقیقی جنت و دوزخ کی بات نہیں ہو رہی۔ فرماتی ہے کہ اگر میرے پاس آگ ہو اور میرے پاس پانی ہو تو جس تصور کر کے، جس تصور کی لالچ میں، جس جنت کے تصور کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ جنت کو جلا دیں تاکہ بندے اللہ کی محبت میں عبادت کریں، کسی لالچ میں نہ کریں۔ اور کہا اگر میرے پاس پانی ہو تو میں اس تصور کے دوزخ کو بچا دوں جس کے ڈر سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ڈر اور اللہ کی محبت میں عبادت نہیں کرتے۔ یہ وقت آتا ہے جب بندہ دنیا کی ہر چیز سے کٹ جاتا ہے، پھر یہ
جب طبیعت پہ غلبہ آتا ہے تو دنیا کی ہر طرح کی لالچ ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر بندہ کہتا ہے مولا بس تو ہے اور یہ تیرا بندہ ہے. یعنی کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب بندہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچتا ہے تو وہ سوائے اپنے معبود حقیقی کے کسی کی بات ہی نہیں سننا چاہتا. وہ کہتے وہ چاہتا ہے کہ میرے مولا کی بات ہو اس کے ساتھ کسی کی بات نہ ہو. مولا کی بات ہو تو مولا کے لیے ہو. مولا تک جانے کے لیے کسی دنیاویت اور کسی لالچ کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. اس سطح میں پہنچ گیا. تو یہ کہا کہ اپنی عبادات کو خالص کریں. کیسے؟ اپنی عبادات کو دنیاوی رسم و رواج سے دور کریں. اپنی عبادات کو دنیاوی خیالات سے پاک کریں. اپنی عبادات کو ریاکاری سے پاک کریں. عبادت صرف اللہ کرے. جب بندہ اس نقطے کے اوپر اپنی نظر اور عبادت کو مرکوز کر لیتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، تو خدا کی قسم وہ عبادت کو خالص کرتا کرتا ولی بن جاتا ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے وہ دعا مانگتا ہے اے مولا مجھے فلاں نعمت اپنی رحمت سے عطا فرما، لیکن وہ نعمت ملتی نہیں کیونکہ گناہوں کی لذت اور کثرت زیادہ ہوتی ہے. اللہ کی نافرمانی کا عنصر طبیعت میں زیادہ ہے. سو اللہ ناراض ہے. تو جس سے اللہ ناراض ہے وہ اللہ سے نعمتیں مانگ رہا ہے، اس کو تو چاہیے توبہ کرے. تو دعا مانگتے قبول نہیں ہوتی. اور جب بندہ عبادت کو اتنا خالص کرتا ہے، اتنا خالص کرتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے، ہاتھ نیچے نہیں ہوتے اور مقبولیت کے اثرات ٹپکنے لگ جاتے ہیں، ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں. تو لوگ گرد اکٹھے ہونے لگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان سے دعا کروائیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بہت نیک آدمی ہے، ان سے دعا کروائیں. حتیٰ کہ وہ جس کے لیے دعا کرتا اللہ بیڑا پار کرتے ہیں. تو اس لیے ہر مومن کے عمل کی معراج یہ ہے کہ عمل ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے. عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے کہا کہ جو ایمان والے قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. ایک واقعہ میں نے سنایا تھا پہلے کہیں. ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک غلام خریدا. غلام نے کہا کہ میری ایک دو شرطیں ہیں. وہ یہ ہے کہ میں دن کے ٹائم آپ کی خدمت کروں گا، رات کے ٹائم میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا، اور میں جہاں چاہوں گا رہوں گا، جو کھانا پسند کروں گا وہ کھاؤں گا. یہ 3 میری شرطیں ہیں. بادشاہ نے کہا میں تمہاری شرطیں قبول ہیں. اور جب اس کو محل میں لے کے آئے تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سارے کمرے بنے ہوئے ہیں، غلام یہاں رہتے ہیں، تم بھی اپنے کوئی پسند کرو. تو اس نے ایک ٹوٹا سا جس کی چھت بھی نہیں ہے، اس نے وہ ایک خستہ حال کمرہ ٹوٹا ہوا پسند کر لیا. بادشاہ نے کہا میں نے تو یہ سمجھا کہ تم بہت عالی شان کمرہ پسند کرو. اس نے کہا نہیں، یہ میری ضرورت کے لیے کافی ہے. تو وہ ایک سادہ سوکھی روٹی کھاتا تھا، اور وہ بھی وہ جو بچ جاتی تھی دسترخوان کے اوپر، جس کو غیر ضروری سمجھ کے علیحدہ کر کے رکھ دیا جاتا تھا. وہ کہتا تھا یہ اللہ کا رزق ہے، انہوں نے ضائع کر دیا پر میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. وہ اٹھا کے کھاتا تھا. اور اس طرح کے کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے. بچوں نے کھانا کھایا، ویسے تربیت کریں بچوں کی، روٹی نہ چھوڑیں. اگر بچوں نے روٹی 3 حصے کھا لی، ایک ٹکڑا چھوڑ دیا، جو اس کو چپا روٹی کہتے ہیں، چھوڑ دی، وہ اٹھا کے اس کے 2 برقعے بنا کے کھا لیں. رزق کو ضائع ہونے سے بچائیں گے تو رزق میں برکت ہوگی. تو صبح کے ٹائم وہ اپنے مالک کی، بادشاہ کی جو ہے نا وہ خدمت کرتا سارا دن. اور جب رات ہوتی تو وہ اپنے حجرے میں چلا جاتا. ایک دن بادشاہ اور اس کی ملکہ وہ محل کے ایسے ٹہل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے. تو بادشاہ نے کہا میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ وہ ایک غلام میں نے خریدا ہے، وہ صبح کے ٹائم میری بڑی خدمت کرتا ہے، اور رات کے ٹائم اس نے کہا تھا میں خدمت نہیں کر سکتا، آؤ پتہ تو کریں وہ رات کے ٹائم کرتا کیا ہے.
جب اس کے حجرے کے قریب گئے نا تو پردہ اٹھا کے دیکھا تو وہ غلام سجدے میں تھا، سجدے میں تھا، اور اس کے رونے اور ہچکیوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اور بادشاہ دیکھتا ہے کہ اس کی سجدہ گاہ سے لے کر آسمانوں تک ایک نور کی قندیل ہے، یعنی کہ براہ راست رابطہ عرش کے ساتھ ہے اس کا۔ ہمارے سجدے تو دنیاوی لالچ سے ہی باہر نہیں نکلے، وہ سجدے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ سجدہ زمین کے اوپر سر رکھا جاتا ہے تو عرش تک ان کے فیض و برکات جاری کیے جاتے ہیں۔ تو وہ نور کی ایک لائٹ ہے جو آسمان تک۔ تو بادشاہ نے یہ عمل دیکھا تو بادشاہ لرز گیا اس کے دیکھ کر کہ میں بادشاہ ہو کر اتنا کتا عمل ہوں، اور یہ ایک مزدور اور ایک غلام ہو کر، اور وہ نہ سجدے میں رو رو کر، وہ غلام ایک ہی بات کہتا تھا، بار بار روتا تھا، ایک ہی بات کہتا، اور وہ کہتا تھا اے مولا مجھے معافی عطا فرما، میں صبح بادشاہ کا غلام ہوں اس لیے تیری عبادت نہیں کر سکتا، تو مولا میری وہ گناہ کو معاف فرما۔ اگر میں صبح کسی کا غلام نہ ہوتا تو مولا سارا دن بھی تیری عبادت میں لگا دیتا۔ یہ جملے بادشاہ نے سنے اور بادشاہ پہ ہیبت آ رہی۔ صبح دربار لگا اور بادشاہ بڑا مستربانہ انداز میں آیا اور آ کے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ وہ غلام کو پیش کیا جائے۔ وہ غلام آیا اور بادشاہ نے کہا کیا باتیں کرتے تھے اپنے مولا سے رات کو؟ وہ خاموش رہا۔ رات یہ بات کر رہے تھے اپنے مولا سے کہ صبح تم کسی کے غلام ہو، اگر تم صبح غلام نہ ہو تو سارا دن جیسے رات عبادت میں گزارتے ہو دن بھی عبادت میں گزارو۔ وہ چپ کھڑا رہا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اپنے مولا حقیقی کی جیسے رات کو عبادت کرتے ہو ایسے دن کو بھی عبادت کیا کرو۔ اس نے سر اٹھا کر کہا بادشاہ جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں رات کو عبادت کرتا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے۔ اس کو غلامی سے آزادی کی کوئی خوشی نہیں ہے، اس کو تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ جو تنہائی میری اور میرے مولا کے مابین راز تھا وہ کسی اور پہ کیسے بھول گئی ہے۔ وہ عبادت تو میری صرف میرے مولا کے لیے ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص دیکھے۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ایسے چلا کہ رات میں تمہارے حجرے میں آیا تھا اور میں نے دیکھا کہ تم سجدے میں گرے ہوئے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہو، تو میں نے اس لیے تمہیں آزاد کر دیا کہ رات کو بھی عبادت کرتے ہو تو دن کو بھی کیا کرو، تمہیں کھانا وغیرہ وہیں پہنچ جائے گا۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ کیونکہ اس کا راز فاش ہو گیا تھا، اس کے سجدے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں تھے، اس کے سجدے اللہ کے لیے تھے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی مولا میری سجدہ ریزیے، میرے رکوع سجود، میرے ذکر و اذکار اے مولا وہ تو تیرے لیے تھے، اب یہ راز دنیا میں ظاہر ہونے لگا، اس سے پہلے کہ ریاکاری کی بیماری مجھے مار دے، اے مالک کریم مجھے اٹھا لے اور میں زندہ رہنا پسند نہیں کرتا۔ کہتے اس نے چیخ ماری اور وہ دھڑام سے زمین پہ گرا، روح کفن دوسری سے پرواز کر۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان لانے کے بعد وہ لوگ کامیاب ہوئے جو نمازوں میں گر گراتے ہیں، روتے ہیں۔ اور گر گرانا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وہ گر گراتے ہیں اپنے آپ کو چھپا کر، جب روتے ہیں تو ان کے آنسو بھی مولا کے لیے ٹپکتے ہیں۔ ان کے کبھی بھی ذہن سے نہیں گزرا کہ میرے سجدے کی کسی کو خبر ہو، میرے رکوع سجود کی کسی کو خبر ہو، ان کی توجہ ہی کبھی اس طرف نہیں گئی، اور وہ اپنے آپ کو بند کمروں میں تنہائیوں کے اندر وہ فرض نمازیں مسجدوں میں نظر آئیں گے ایک سادہ آدمی کی طرح، لیکن جب وہ تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے عزت عطا کی جاتی ہے۔ تو آج چونکہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے دوستو، یہ آپ رمضان کا آخری پیغام ہے جو میں نے آج آپ کو دیا ہے۔
پچھلے جمعے میں نے بتایا رمضان توبہ کا مہینہ، سچی توبہ کریں، اور آج یہ پیغام دیا ہے کہ عمل صرف کرنا نہیں ہے، عمل کو خالص بھی کرنا ہے، اور عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اطاعت و فرما برداری کرنی، کس کے لیے کرنی؟ اللہ کے لیے کرنی۔ کوئی بندہ میٹھے بول بولتا ہے، کس کے لیے؟ بولیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے بولتا ہے نا، میٹھے بول زبان پر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر کسی نے بے عزتی کر دی تو پھر وہ چھوڑ کیوں دیتا ہے؟ نہیں چھوڑنے چاہیے اس کو۔ یہ دنیا آ گئی بیچ میں۔ ایک صاحب تھے، میرے دوست ہیں، تو وہ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور بہت بااخلاق صاحب کردار آدمی۔ میں کئی بار ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، ہمارے ان کی مذاکرے آپس میں ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ وہ جن کے ماتحت تھے، میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے ماتحت نے ان کے ساتھ بڑی ذلت اور رسوائی کی گفتگو، میری موجودگی میں انتہائی ذلت اور رسوائی کی گفتگو کی۔ میں سن رہا ہوں، یہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مسلمانیت کے کون سے پیمانے ہیں کہ زبان کو چھری کی طرح چلا کر اس کی عزت ہی کاٹ کے رکھ دی۔ لیکن وہ جو میرے دوست تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ گفتگو کے آخر تک میں نے ان کے چہرے پہ ایک بل بھی نہیں دیکھا۔ میں بڑا متعجب ہوا۔ تو جب وہ صاحب چلے گئے، غصہ وغیرہ نکال کے چلے گئے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بہت صابر و شاکر ہیں، آپ کی تو صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا آپ نے اس کو کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ تو مجھے انہوں نے یہی جملہ بولا، انہوں نے کہا قاری صاحب ہم اچھے اخلاق پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ تو پھر کہنے لگے تو پھر دنیا دار بندہ اگر ہماری ذلت اور رسوائی کا باعث بنے تو ہم اس ذلت اور رسوائی کا ڈیفینس کرنے کے لیے کیا ہم بھی بد اخلاق ہو جائیں؟ جو کر رہا ہے اس کا تو ضرر ہی اتنا ہے، جس نے گالی دے دی اس کی تو تربیت ہی اتنی، جس نے بدتمیزی کی اس کے پاس صرف عقل شعور ہی اتنا ہے۔ کیا اب ہم بھی اس سطح پہ گر کے یہ بدتمیزی ان کے ساتھ کریں؟ یہ بڑا سونے کے قلم سے لکھنے والا جملہ ہے کہ جب ہم اچھے اخلاق پہ عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس طرح کی چیڑی چپڑی باتوں پہ صبر بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ عبادت کرتے ہیں اس کے لیے اللہ کے لیے، تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ دینی امور پہ عمل کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، تو پھر اس کے لیے اندر دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔